افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد بھارت کی جانب سے ایسے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں جو دونوں ملکوں کے درمیان نفرت کے ایسے بیج بو سکتے ہیں جو یقیناً بھارت کے لیے آنے والے دنوں میں مشکلات پیدا کر دیں۔ تازہ ترین واقعہ افغانستان کی رکن اسمبلی کا ہے، جن کو توہین آمیز طریقے سے نئی دہلی ایئرپورٹ سے ہی واپس کر دیا گیا۔ میں ہوں ملک ظہیر بابر۔ اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ لیکن افغانستان کی رکن پارلیمان جو سفارتی پاسپورٹ پر جن کا نام تھا رنگینہ کارگر نئی دہلی پہنچی اور انہوں نے یہ اپیل کی کہ انہیں بھارت میں داخلے کی اجازت دی جائے، مگر بھارتی حکام نے کافی سوچ و بچار کے بعد اور طویل انتظار کے بعد ان کو واپس یوں کیا کہ دبئی کے ذریعے استنبول بھیج دیا۔ بقول افغان رکن جو پارلیمنٹ ہیں، خاتون رکن پارلیمنٹ، ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے بھارتی افسران سے کہا کہ وہ اکیلی عورت ہیں اور رکن پارلیمان ہیں، مگر انہوں نے مجھے یعنی کہ بھارتی کے جو افیسر ہیں انہوں نے ان کو سیکیورٹی کا خطرہ قرار دے کر واپس کر دیا۔ ناظرین، جو رکن پارلیمان ہیں رنگینہ کارگر نے کہا کہ بھارتی حکومت کے ساتھ اشرف غنی حکومت کے مثالی تعلقات تھے، مختلف ایسے معاہدے ہوئے جس کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے جو روابط ہیں ان کو فروغ ملا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسی تناظر میں یہ بھی ایک معاہدہ طے پایا تھا کہ اگر کوئی سفارتی پاسپورٹ کی حامل شخصیت افغانستان سے بھارت آئے تو اس کو ویزے کی ضرورت نہیں ہوگی اور وہ بآسانی اس کو بھارت میں داخلے کی اجازت دے دی جائے گی۔ مگر پھر یوں ہوا کہ بھارت نے خود اپنے ہی جو قانون تھے، جو اپنا ہی جو معاہدہ تھا، اس کو وائلیٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بھارتی حکام سے کہا کہ میرے 1 سال کا بچہ ہے اور اس کو بھی داخلے کی اجازت دی جائے۔ ان کے بقول 1 ہفتہ قبل انہوں نے ای ویزے کے ذریعے اپنے بچے کے لیے درخواست دی، مگر اس کا بھی جواب نہ آیا۔ ناظرین، رنگینہ کا کہنا ہے کہ ان کو کسی طور پر توقع نہیں تھی کہ بھارت میں ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ بڑی امیدیں لے کر بھارت میں آئی تھی، مگر اب وہ کبھی بھارت نہیں جائیں گی۔ بعد ازاں انہوں نے بتایا کہ بھارتی حکومت کی جانب سے ان سے رابطہ کیا گیا اور ان کو دوبارہ ویزے کی پیشکش کی گئی، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ بھارتی جو حکام ہیں وہ اس ضمن میں مختلف اگر مگر اور چونکہ چنانچہ کا سہارا لے رہے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ جو توہین انہوں نے ایک خاتون رکن پارلیمان افغانستان کی ہے، اس کی تلافی اب ممکن نہیں ہے۔ ناظرین، رنگینہ کے بقول جو ان کے جانے کے بعد افغانستان کے جو ہندو اور سکھ آئے بھارت میں، ان کو بآسانی بھارت میں داخلے کی اجازت دے دی گئی۔ یعنی کہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ ایک مسلمان جو خاتون رکن پارلیمان ہے ان کے ساتھ تو یہ سلوک کیا گیا، مگر جو عام ہندو اور سکھ تھے افغانستان سے ان کو خوش آمدید کہا گیا۔ نہیں، معاملہ محض ان خاتون کا نہیں ہے، ان رکن پارلیمنٹ جو افغانستان کی تھی ان کا نہیں ہے، بلکہ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق کابل میں رہائش پذیر ایک 19 سالہ طالبہ نے رابطہ کر کے بتایا کہ انہوں نے بھارتی سفارت خانے میں تعلیمی ویزے کے لیے درخواست دے رکھی ہے، مگر کسی طور پر ان کی درخواست پر کوئی کارروائی عمل میں نہیں آ رہی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ بھارتی پنجاب یونیورسٹی میں آن لائن کلاسیں لے رہی ہیں، اور اب جب ان کی یونیورسٹی اوپن ہو رہی ہے اور ان کا وہاں پر جا ہونا ضروری ہے، مگر بھارتی حکومت ان کو ویزا نہیں دے رہی، لہٰذا وہ بھارت میں جا کر اپنی کلاسیں نہیں لے سکتی، جس کی وجہ سے ان کی جو تعلیم ہے اس کا حرج ہو رہا ہے۔ لیکن نئی دہلی سرکار میں چونکہ بی جے پی کی حکومت ہے، بی جے پی ایک ہندو انتہا پسند جماعت ہے جس کی مسلمانوں کے ساتھ کسی طور پر نہیں لگتی، لہذا اب جب ایسے میں طالبان کابل میں برسر اقتدار آ گئے ہیں تو مودی حکومت کا جو بغض ہے، جو عناد ہے، وہ کسی طور پر چھپائے نہیں چھپ رہا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ایسے واقعات ہوتے ہیں اور اس تناظر میں بھارتی حکومت
ایک طرف طالبان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کر رہی، ان کو اچھے طور پر پورٹریٹ نہیں کر رہی، اور دوسری طرف جو اشرف غنی حکومت کے جو لوگ تھے جو امید لگا کر بھارت میں آ رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی مثالی سلوک نہیں کیا جا رہا۔ یوں عمومی طور پر جو بھارت کی جو ساکھ ہے، جو بھارت کا امیج ہے، وہ افغانوں کی نظر میں یقیناً وہ خراب ہو رہا ہے۔ بھارت اس ڈیمیج کو، اس نقصان کو کس طرح سے پورا کرے گا، یہ ایک بڑا سوال ہے، مگر ایک کہ آنے والے کئی سالوں میں بھارتی حکومت طالبان کے دل میں کوئی نرم گوشہ پیدا کرنے میں شاید کامیاب نہ ہو سکے۔ ملکوں کے تعلقات یقیناً جذبات پر نہیں ہوتے اور ان میں مفادات ہی کو اولیت حاصل ہے، مگر بھارت کس طرح سے اپنے مفادات اور طالبان کے مفادات کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرتا ہے، یہ ایک بڑا پیچیدہ سوال ہے جس کا جواب طالبان سے کہیں زیادہ مودی سرکار کو دینا پڑے گا۔